ایک بار کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بہت ہی نیک دل تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ 2 بڑے بیٹے دلاور خان اور امیر خان عیاش پرست اور مغرور تھے، لیکن چھوٹا بیٹا شیر خان اپنے دونوں بھائیوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ شیر کی طرح بہادر اور بے حد خوبصورت کے باوجود مغرور نہیں تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ اور سلطنت کے لوگ شیر خان کو بے حد پسند کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر دلاور خان اور امیر خان اس سے حسد کرنے لگے اور آئے دن اس کو نیچا دکھانے کے لیے بہت ترغیبیں سوچتے رہتے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ بہت بیمار ہو گیا۔ کئی شاہی طبیبوں نے علاج کیا، لیکن بادشاہ کی طبیعت پہلے سے بھی ناساز ہو گئی۔ دوسرے ملکوں سے بھی کئی مشہور طبیب منگوائے، لیکن سب بادشاہ کی طبیعت ٹھیک کرنے میں ناکام رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بزرگ طبیب محل میں آیا اور بادشاہ کو ملنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر وہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ کی نبض پکڑ کر کہا کہ بادشاہ کا علاج تو ممکن ہے، لیکن جو دوا تیار کرنی ہے اس میں آکاش پھول کی جڑی بوٹی کا ہونا لازمی ہے۔ بادشاہ کے 3 بیٹے بھی پاس ہی تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جڑی بوٹی کہاں سے ملے گی؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ سندر بن میں سنہری چشمے کے پاس گھاس ہے، وہی گھاس میں آکاش کے پھول کی جڑی بوٹی ہے۔ تینوں شہزادے وہ جڑی بوٹی لانے کو تیار ہو گئے۔ بزرگ نے انہیں بتایا کہ یہ کام آسان نہیں ہے، وہاں تمہیں خطرناک جانوروں اور عجیب مخلوقات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر ہی تم آکاش پھول تک پہنچ سکو گے۔ یہ سن کر دونوں شہزادے دلاور خان اور امیر خان ڈر گئے، لیکن شیر خان کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے یہ کام کرنے پر عزم کر لیا۔ دلاور خان اور امیر خان اکٹھے چلے گئے۔ شیر خان ان کے پیچھے چل پڑا۔ دلاور خان اور امیر خان تیزی سے بہت دور چلے گئے۔ شیر خان بہت پیچھے رہ گیا۔ چلتے چلتے اسے پیاس لگی تو وہ پانی کی تلاش کرنے لگا۔ نزدیک ہی اسے پانی کا چشمہ نظر آیا۔ شام کے وقت چشمے کا شفاف پانی خاموشی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ شیر خان نے کنارے پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر پانی پیا اور پھر سوچا کیوں نہ یہیں بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیا جائے، لہٰذا وہ کھانا کھانے کے لیے وہیں نزدیک صاف جگہ پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ کھانا شروع کرنے ہی لگا تو اچانک پیچھے سے اسے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں کئی دنوں سے بھوکی پیاسی ہوں، بیٹے مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ شیر خان کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شیر خان نے سارا کھانا اس بوڑھی عورت کے آگے پیش کر دیا اور یہ کہا کہ ماں جی یہ لیں، کھانا کھا لیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ بوڑھی عورت کھانے پر ٹوٹ پڑی اور سارا کھانا چٹ کر گئی۔ جیسے ہی بوڑھی عورت نے کھانا کھایا، اچانک سے تیز روشنی ہوئی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ شیر خان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے بوڑھی عورت کے بجائے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ میں پریوں کی شہزادی ہوں، یہاں ہمدرد اور رحم دل لوگوں کی مدد کرنے کے لیے رہتی ہوں۔ تم سے پہلے بھی یہاں 2 شخص آئے تھے، لیکن وہ مغرور تھے اور وہ میری آزمائش پر پورا نہیں اترے، اس لیے میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ تم میری آزمائش پر پورے اترے ہو، اس لیے بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے۔ شیر خان نے اپنے والد کی بیماری متعلق بتایا اور آکاش کے پھول والا سارا ماجرا سنایا۔ پریوں کی شہزادی نے کہا کہ یہ کام کوئی آدم ذات تو کر ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے اور نہ ہی یہ کام ایک دن کا ہے، لہٰذا شہزادی نے اپنی خاص پریوں کو سندر بن بھیج دیا اور شیر خان کو اپنے محل لے گئی۔ وہاں کئی دنوں تک پریوں کی شہزادی نے شیر خان کی مہمان نوازی کی اور اپنے والد صاحب سے ملوایا اور خوب استقبال کیا۔ پھر وہ دن آ گیا کہ
شہزادی کی خاص پریاں آکاش کا پھول لے آئیں۔ شیر خان آکاش کے پھول کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گیا۔ اس نے شہزادی اور اس کے والد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور گھر جانے کی اجازت مانگ لی تاکہ وہ جلدی سے جا کر اپنے والد کی بیماری کا علاج کر سکے۔ لہٰذا شیر خان کو خاص پریوں نے اسی چشمے کے پاس چھوڑ دیا جہاں سے پریوں کی شہزادی شیر خان کو اپنے محل لے گئی تھی۔ وہاں سے شیر خان اپنے محل چلا گیا اور بزرگ کو آکاش کا پھول لے جا کر دے دیا۔ اس بزرگ طبیب نے اس پھول سے جڑی بوٹیوں کو نکالا اور بادشاہ کے لیے وہ دوائی تیار کر دی۔ والد صاحب دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گئے۔ دوسرے دونوں بھائی بھی آ گئے لیکن ناکام واپس آئے۔ پھر بادشاہ نے شیر خان سے پوچھا کہ یہ کام کرنا ناممکن تھا، تم نے اسے کیسے کیا؟ تو شیر خان نے سارا ماجرا سنایا اور یہ ماجرا شیر خان کے دونوں بھائیوں نے بھی سنا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ ہمدردی اور اخلاق سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان دونوں نے شیر خان سے کبھی حسد نہیں کیا اور پیار محبت سے آپس میں رہنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بے حد خوش اور مطمئن ہو گیا۔ اور یہ اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔